قوم عاد تاریخ انسانی کی ایک انتہائی طاقتور اور عظیم قوم تھی جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تاہم قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، جس کے نتیجہ میں اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ چونکہ قوم عاد ارم نامی بستی میں آباد تھی، اسی وجہ سے یہ لوگ عاد ارم کے نام سے بھی مشہور تھے۔ یہ علاقہ عدن کے اطراف میں آباد تھا۔ قوم عاد کے لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط اجسام کے مالک تھے۔ ان کی طاقت و قوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہت ہی جلد یہ لوگ پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں آپس میں بھائی تھے، اور ان دونوں نے اپنے زمانے میں خوب لشکر اور خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے، جن کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے کچھ علاقوں پر مشتمل تھی۔ جب شدید کی وفات ہوئی تو ساری حکومت شداد کے ہاتھ میں آئی، اور اس نے تمام قبائلی سردار اور بادشاہوں کو اپنا تابع بنا لیا، اور اس طرح پورا جنوبی عرب اس کی حکومت میں شامل ہو گیا۔ شداد نے اپنی حکومت کو اس عروج تک پہنچا دیا کہ دیگر ممالک کے بادشاہ بھی اس کے تابع ہو گئے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر بنا دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکار نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر شداد کہتا تھا کہ میرے پاس اب دولت و ثروت اور حکومت سب کچھ ہے، مجھے اب کسی خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور میں کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کی نعمتوں اور خوبصورتی کے بارے میں سن رکھا تھا، اس لیے اس نے اپنی جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے اس جنت کی طلب نہیں ہے جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں خود دنیا پر ہی بنا لوں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر آدمیوں کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے ضیاق، جو اس وقت ایران کا بادشاہ تھا، اس کو پیغام بھجوایا کہ تمہارے پاس جتنا بھی سونا چاندی جمع ہے فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضیاق نے اس کے حکم کی تعمیل کی، اور اسی طرح اس نے دیگر حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوہ عدن کے دامن میں ایک مربع شکل کا شہر تعمیر کرنے کا حکم دیا جو 10 کوس لمبا اور 10 کوس چوڑا ہو۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی گئیں کہ وہ پانی کے قریب تک پہنچ گئیں۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھر دیا گیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی دیواریں بنائی گئیں، اور ان دیواروں کی بلندی 100 گز مقرر کی گئی۔ ان دیواروں کی چمک ایسی تھی کہ ان پر نظر ڈالنا مشکل ہوتا تھا۔ جب شہر کی 4 دیواریں مکمل کی گئیں تو اس کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے، اور ہر محل میں 1000 ستون تھے، اور ہر ستون ہیرے جواہرات سے مزین تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی، اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لجائی گئیں۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنا کر ان پر لٹکا دیے گئے۔ یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے پر بیٹھتے تھے۔ جب اس شہر کی تعمیر مکمل ہوئی تو شداد نے حکم دیا کہ پورے شہر میں ریشم کے قلین بچھا دیے جائیں۔ اس کے بعد نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد اور شربت جاری کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس شہر کو تعمیر کرنے میں تقریباً 300 سال لگے، اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ باغ ارم کے مکمل ہونے کے بعد شداد اپنے لشکر کے ساتھ تکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب شہر کے قریب پہنچا
تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے پر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ ابھی شداد نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ شداد نے پوچھا، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، کیوں آئے ہو؟ کہا، تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ سکوں۔ تو جواب ملا کہ مجھ کو حکم نہیں ہے۔ شداد نے کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ میں گھوڑے سے اتر آؤں۔ پھر جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور ایک دروازے کی چوکھٹ پر تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری اور اسی وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمین دوز ہو گیا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ علماء اور مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اسی شہر کی دیواروں کی ہے۔